ہم چاہتے ہیں جنگ سب کے لیے بہتر انداز میں ختم ہو۔ میرا خیال ہے کہ روس کے صدر بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ یوکرین میں جنگ روکنے کا اچھا موقع ہے۔ معاملات ٹھیک رہے تو یوکرین اور روس کے صدر کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے۔ نہیں چاہتا کہ معاملہ سال 2 سال کے لیے حل ہو اور پھر لڑائی شروع ہو جائے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کے سفارتی راستے کی حمایت کرتے ہیں۔ گورنر سندھ سے متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتا، ان کا عارضی طور پر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور نٹ بولٹ بھی ٹائٹ ہو گئے۔ بھائی تو نہیں آ رہے لیکن بھائی پلیز بھائی والا قصہ ہو گیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے گورنر سندھ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، آئینی اور سیاسی عہدوں پر فائز ہونے سے پہلے ایک مینٹل اور میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، اب اس پر کوئی قانون بن جائے تو بن جائے، یہ میری رائے ہے۔ منصب پر بیٹھنے سے پہلے ذہنی طور پر ٹیسٹ کیا جائے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں پھر توسیع۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق 3500 باقی نشستیں مکمل ہونے تک درخواستوں کی وصولی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 13 دن میں 1,14,500 درخواستیں موصول ہوئیں۔ نامزد بینکوں کو حج درخواستوں کی وصولی جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خواہش مند درخواست گزار جلد از جلد قریبی بینک میں حج درخواست جمع کروائیں۔ بلوچستان میں یوم آزادی پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ کلعدم مجید بریگیڈ کے لیے خودکش بمبار تیار کرنے والا پروفیسر 4 دہشت گردوں سمیت گرفتار۔ پروفیسر عثمان قاضی نے 2024 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے کی سہولت کاری کی۔ دوران تفتیش ملزم کا 32 خودکش بمبار تیار کرنے کا بھی اعتراف۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس ملزم عثمان قاضی کا اعترافی بیان سنایا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے۔ محرومیوں کی جو داستان سنائی جاتی ہے اس میں کچھ سچ نہیں۔ گرفتار لیکچرار نے خود اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی۔ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ، یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ابھی تک پینشن لے رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمات ہیں۔ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں، خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اسکالرشپ پہ PhD کی ہے۔ بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے۔ شدید بحران اور بلند مہنگائی کے بعد ملکی معیشت کی بحالی، عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ بھی معترف۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی، مزید بہتری کی پیش گوئی بھی کر دی۔ شرح سود مئی 2024 سے نصف ہو کر 11% پر آ گئی۔ پاکستان کی شرح نمو 2027 تک 3.5% ہونے کی توقع۔ معاشی استحکام کے لیے نجی شعبے کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آج کے دور میں مصنوعی ذہانت کی وجہ سے ترقی کے کئی نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ تلقین کی کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروئے کار لائیں۔ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ صحافی خاور حسین کی پراسرار موت، 3 رکنی کمیٹی کی تحقیقات شروع۔ کمیٹی سربراہ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان کا موقع واردات کا دورہ، صحافی کی گاڑی اور CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا۔ خاور کے والد نے بیٹے کی موت کو قتل قرار دے دیا، کہتے ہیں خاور بہت دلیر انسان تھا، وہ خود کو گولی نہیں مار سکتا۔ خاور حسین کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد سانگڑ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں صحافی کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور صحافی برادری نے بھی شرکت کی۔ کراچی میں ڈکیتی کی بڑی واردات کے ماڑی میں مسلح ملزمان نجی کمپنی کے عملے سے 1.5 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزمان نے واردات کی۔ عملے کو بینک سے رقم لے کر نکلنے کے بعد واردات کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکو سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ بھی چھین کر لے گئے۔ کراچی کے علاقے بن قاسم میں پولیس اہلکار قتل، ملزمان سادہ لباس میں موجود ASI محمد خان ابڑو پر فائرنگ کر کے فرار۔ پولیس کے مطابق مقتول تھانہ سٹیل ٹاؤن میں تعینات تھا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے 6 گولیاں ماری، 1 گولی مقتول کے سر جبکہ 2 سینے میں لگی۔ وادی نیلم قلعہ کے شنداز کی مقام پر سیاحوں کو لے جانے والی پجارو گاڑی کھائی میں جا گری۔ ڈرائیور اور خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ حادثے کا شکار جیپ کیل سے تاؤبٹ سیاحوں کو لے کر جا رہی تھی۔
सऊदी अरब और यूएई का पाकिस्तान में बारिश सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस। जाबाहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर मुमलिकत को ताज़ियती पैगाम भेजे गए। सऊदी शाह और वली अहद ने सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी अरब की जानिब से भरपूर इमदाद की पेशकश भी की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का सैलाब में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर ताज़ियत का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस को उजागर किया। हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में पीछे नहीं रहेगी। KPK में सैलाबी सूरत हाल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद ग़नी कहते हैं KPK में सैलाबी सूरत हाल बड़ा सानहा है। इंसानियत की फलाह के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिम झिम, लांडी, कोरंगी, कायदाबाद और अतराफ में हल्की बारिशों के आगाज से कबल ही निकासी आब के लिए पेश की तैयारियां मुकम्मल। रेन इमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बरसाती नालों की सफाई का काम जारी है। तमाम बल्दियाती इदारे आपस में बाहमी राब्ते में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरियों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। तक हम तकरीबन कोई 30,24,000 क्यूबिक फीट स्लज इन नालों से निकाल के हमारी जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर उसको डंप कर चुके हैं। और जहाँ जहाँ हमें चोकिंग पॉइंट्स इन नालों में नज़र आए हैं उन चोकिंग पॉइंट्स को बल्दिया उज़्मा कराची की म्यूनसिपल टीम ने 9 मई जलाओ घेराव का केस ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की बरियत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहा गया है कि किसी और अगर वो केस में मुलव्वस नहीं है तो उन्हें फिलफौर रिहा कर दिया जाए। जबकि स्पेशल सेंट्रल अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज़ इलाही बीमार हैं, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। अदालत ने तारे नाराज़गी करते हुए एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी।